تو جب رب العالمین ہے وہ سارے عالم کا رب ہے تو سارے عالم کی احتیاج، سارے عالم کی محتاجی اور سارے عالم کی حاجتوں کو، ان کی ارادوں کو، ان کی تمناؤں کو پورا کرنے والا پروردگار ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں کہا ہے وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ ہی غنی بے نیاز ہے اور تم سب اس کے حاجت مند ہو۔ زمین کا ذرہ ذرہ اس کا فقیر ہے، آسمان کا تارا تارا اس کا فقیر ہے، درخت کا پتا پتا اور دریا کا قطرہ قطرہ اسی کا محتاج ہے۔ تو جب ساری کائنات محتاج ہے، اللہ ہی غنی ہے، بے نیاز ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، اور ساری کائنات محتاج ہے۔ تو جب اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو اس کی بقا کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، صحت دینا، تندرستی دینا، روزی دینا، رزق دینا، دولت دینا، شہرت دینا، ساری چیزیں دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ خود ہی تو ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جب ذمہ داری لی ہے ہم اسے ادا کریں گے۔ حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج سے عنوان بیان بدل دیا۔ اس لیے کہ جس ماحول سے ابھی ہم اور آپ گزر رہے ہیں، نہایت کربناک ماحول ہے اور انتہائی تکلیف دہ ماحول ہے۔ گزشتہ 1.5-2 برس سے حالات کچھ اس طرح بکھر گئے کہ اب ان کو سمیٹنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنوں کے کارخانے اور دھندے بند ہو گئے، کتنوں کی نوکریاں چلی گئیں۔ ہر آدمی اپنے اپنی حیثیت اور اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق جوجھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بہت غریب ہے اسی پہ زیادہ اثر ہوا، بلکہ جو پیسے والے ہیں وہ بھی جوجھ رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہر آدمی کا نقصان اس کی آمدنی کے حساب سے ہوا، جس کی جتنی آمدنی تھی اسی حساب سے اسے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور آج بھی حالات دیگرگوں ہیں، اور دوسری طرف مہنگائی ہے جو جس کے پر لگ چکے ہیں۔ مہنگائی اپنے بام عروج پر ہے اور ادھر روزگار بالکل گھاٹے میں جا رہا ہے۔ ایسے تگ و دو کے عالم میں اور ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں قرآن کریم، حدیث مبارکہ، دین اسلام اور شریعت کے اندر ہمارے لیے کون سی گائیڈ لائنز ہیں؟ اس لیے کہ دوسری گائیڈ لائنز تو ہم فالو کر لیتے ہیں، یہ گائیڈ لائن آئی، یہ گائیڈ لائن آئی، وہ فالو کر رہے ہیں۔ اللہ اور رسول نے بھی تو گائیڈ لائنز مقرر کیے، تو جب تک ہم اس گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کریں گے وہاں تک الجھنیں، بے چینیاں، پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔
تو کچھ حالات ایسے سچویشن آتی ہے دنیا میں، زندگی میں، جس سے نپٹنے کے لیے ہمیں قرآن سے، حدیث سے، پیغمبر اسلام کے ارشادات سے، بزرگوں کے واقعات سے ہمیں پریرنا لینی چاہیے، سبق لینا چاہیے، درس لینا چاہیے۔ دیکھیے، پیدا کرنے والا پروردگار ہے، خالق، کریٹر، رچیتا، پروردگار۔ تو کیا اس نے پیدا کر کے ہمیں ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا؟ پیدا کیا اور کوئی ذمہ داری نہیں لی؟ پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم کیا اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن میں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے۔ یہیں سے ہمیں ایک یعنی مطلب ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو پال رہے ہیں تو ہم نہیں پال رہے ہیں، ہم تو ذریعہ ہیں، پالنے والا تو وہ ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو مدد ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ذریعہ ہیں، اصل مدد کرنے والا تو وہ ہے۔ اس نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں نے اسے پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے بھی تو کسی نے پالا تھا۔ پالنے والا، پالنہار پروردگار رب العالمین ہے۔ اچھا، جب وہ پالنہار ہے تو پھر ٹینشن ہمیں کیوں؟ کہیں سے بھی دے گا وہ کیڑے مکوڑوں کو فراموش نہیں کرتا تو انسان کو بھول جائے گا؟ وہ دریاؤں میں کیڑے مکوڑے اور دریاؤں کے جانوروں تک کو رزق دینے والا پروردگار ہے۔ صحراؤں میں، بیابان میں، جنگلوں میں، سوراخوں اور بلوں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے اور چیونٹیوں کو رزق دینے والا ہے۔ تو کیا ہمیں فراموش کر دے گا؟ آزمائش ہوتی ہے، انسان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ دیکھیں پریشان ہو کر کہیں ہماری شان میں گستاخی تو نہیں کرتا، پریشان ہو کر ہمارے بارے میں الٹے سیدھے کلمات تو نہیں کہتا۔ کیونکہ جب ہم نے اسے عطا کیا تھا اور بہت دیا تھا تب بھی اس کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اب تھوڑا لے کر دیکھتے ہیں اب کیا کرتا ہے، روزی کو تھوڑا تنگ کر کے دیکھتے ہیں، دیکھیں اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب آزمائش کے دور سے گزرنا پڑتا ہے، مگر اس میں ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے اور اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں سچے بھروسہ کرنے والے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ آج اچھے دن جب ہمیشہ نہیں رہے تو برے دن بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ آج نہیں تو کل یہ سمے بھی کٹ جائے گا، لیکن
دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمت اور حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں، نروس ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے آکسیجن قرآن کریم ہے، ہمارے لیے ہماری زندگی اللہ کا کلام، اس کا حکم ہے، اس میں ساری ہدایتیں موجود ہیں۔ ہم کس بات کے لیے فکر کریں، ہم کس بات کے لیے ٹینشن کریں جبکہ اس نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے۔ ایک صاحب سے کل پرسوں میری ملاقات ہوئی، از راہ مذاق میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی ویکسین لگا لی؟ تو انہوں نے جواب دیا ابھی زندہ رہنا ہے، جسے اپنی مرضی سے مرے گا، بولے ابھی زندہ رہنا ہے۔ تو میں نے کہا جنہوں نے لگا لیا وہ سب ٹکٹ کٹا چکے، ایسی کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں، ارے حضرت ابھی ویکسین لگا کے کیا کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بچے آپ پال رہے ہیں؟ اگر یہی خیال، یہی تصور اور یہی سوچ امام حسین کی ہوتی تو خیمے سے نکل کر میدان میں نہیں جاتے کہ میں اکیلا بچا ہوں گھر میں، مردوں میں صرف ایک بیمار ہے زین العابدین اور کوئی بچا نہیں، اب اگر میں جاتا ہوں شہید ہو جاتا ہوں تو عورتوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ ہیں، عورتوں کا قافلہ میرے ساتھ ہے، ان عورتوں کو مدینہ کیسے پہنچایا جائے گا؟ یہ اگر سوچا ہوتا امام حسین نے تو میدان میں جاتے ہی نہیں۔ لیکن وہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ جس اللہ نے ان کا ذریعہ مجھے بنایا ہے وہ مجھ سے بہتر ذریعہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کیسی سوچ، کافرانہ سوچ ہے؟ آپ پال لو، ہم اس کے ریکھ دیکھ کر رہے ہیں۔ ارے اللہ ذریعہ بناتا ہے کسی کو، تو ذریعہ اور ہوتا ہے اور حقیقت میں کوئی اور ہے۔ بچوں کی پرورش کا ذریعہ باپ ہے مگر حقیقی پالنے والا تو خدا ہے، اور اس نے پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ پالن ہار کی ذمہ داری لیے۔ رب العالمین، سارے عالم کا رب۔ رب جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جو ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرے اسے کہتے ہیں رب۔ کسی بھی چیز کی جو ضرورت ہو اس ضرورت کو جو پورا کرے وہ رب ہے۔ تو جب رب العالمین ہے، وہ سارے عالم کا رب ہے، تو سارے عالم کی احتیاج، سارے عالم کی محتاجی اور سارے عالم کی حاجتوں کو، ان کی ارادوں کو، ان کی تمناؤں کو پورا کرنے والا پروردگار ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں کہا ہے وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ ہی غنی بے نیاز ہے اور تم سب اس کے حاجت مند ہو۔ زمین کا ذرہ ذرہ اس کا فقیر ہے، آسمان کا تارا تارا اس کا فقیر ہے، درخت کا پتا پتا اور دریا کا قطرہ قطرہ اسی کا محتاج ہے۔ تو جب ساری کائنات محتاج ہے، اللہ ہی غنی ہے، بے نیاز ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، اور ساری کائنات محتاج ہے۔ تو جب اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو اس کی بقا کی ذمہ داری بھی اس کی ہے۔ صحت دینا، تندرستی دینا، روزی دینا، رزق دینا، دولت دینا، شہرت دینا، ساری چیزیں دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ خود ہی تو ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جب ذمہ داری لی ہے ہم اسے ادا کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ جس چیز کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے کبھی اس سے مکرتا نہیں ہے۔ تم نماز پڑھو گے
تب بھی ہم ذمہ داری ادا کریں گے اور تمہیں روزی رزق دیں گے. نہیں پڑھو گے تب بھی ہم رزق دیں گے. ہم کو مانو گے تب بھی ہم رزق دیں گے. نہیں مانو گے تب بھی ہم رزق دیں گے, اس لیے کہ ہم نے ذمہ داری لی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کہتا ہے ہماری نہ ہو. ہم اسے رزق پہنچانے والے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کتنے ایسے چوپائے ہیں جو زمین پر چل پھر رہے ہیں, جاندار ہیں جو زمین پر چل پھر رہے ہیں, وہ اپنا بوجھ, اپنے رزق کا بوجھ اپنے کاندھے پہ نہیں اٹھاتے, بلکہ انہیں رزق تو ہم عطا کرنے والے ہیں. تو جس کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے رزق کی, روزی کی, اس کے لیے ٹینشن کیوں, اس کے لیے پریشانی کیوں؟ پریشان صرف اس لیے ہیں کہ ہماری نگاہ مادیت پر ہے, پیدا کرنے والے پر نہیں ہے. یہ ہے پریشانی کی وجہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کارخانہ بند ہو گیا, اب کہاں سے کمائیں گے, فیکٹری بند ہو گئی, اب کہاں سے کمائیں گے, نوکری چھٹ گئی, اب کہاں سے کمائیں گے, دکان بند ہو گئی, اب کیا کریں گے. ارے ایک راستہ اگر وہ بند کرتا ہے تو 10 راستے کھول دیتا ہے. اس لیے کہ رزق اور روزی دینے کی ذمہ داری اس کی ہے, مگر ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم بجائے اس کی طرف پلٹنے کے ہم دوسری طرف نگاہ ڈالتے ہیں, ہم دوسرے کارخانے ڈھونڈنے لگتے ہیں, دوسرے راستے. مسبب الاسباب کی طرف پلٹ کے دیکھ, 1000 راستے پیدا کرنے والا پروردگار ہے. کوئی روزی دینے والا نہیں ہمارے سوا, کوئی رزق پہنچانے والا نہیں ہمارے سوا, کوئی پالنہار نہیں ہمارے سوا, ہم ہی پالنہار ہیں. اور یہ پالنے کی ذمہ داری اور یہ رب کا لفظ اللہ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, رب سے شروع, اور قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس, رب پہ ختم, رب سے شروع رب پہ ختم. یعنی شروع سے چلے ہو وہیں سے وہ رب ہے, وہاں تک جاؤ گے وہاں کا بھی رب ہے. اور اتنا ہی نہیں, پہلی سورہ اللہ نے جو نازل فرمائی اقرا, 22 میں ربک الذی, اپنے رب کے نام سے پڑھو. پہلی آیت آئے تو رب, قرآن کی پہلی سورہ ہو تو رب, قرآن کی آخری سورہ ہو تو رب. اور ایک چیلنج بتا دوں, قرآن کریم میں انبیاء کرام نے, نبیوں نے جو جو دعائیں مانگی ہیں, ہر دعا شروع ہوتی ہے رب سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. حضرت آدم نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب. ہر دعا شروع ہوتی ہے رب سے. اتنا پسندیدہ صفت ہے پروردگار کو, یہ صفت اتنی پسند ہے کہ اسی سے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب, یا رب, اے پروردگار, اے پالنہار, تو غیب سے پروردگار 70 مرتبہ بندے کو پکارتا ہے, بول میرے بندے کیا مانگتا ہے. یہ وہ صفت رب ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے. وہ وہی پالنہار ہے, پالے گا وہ, پیدا اس نے کیا ہے تو پالے گا بھی وہی, زندگی اس نے دی ہے تو بچائے گا بھی وہی. مگر ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ ہم نے اپنے بارے میں کبھی غور کیا؟ ہم نے اپنے کریکٹر پہ کبھی غور کیا؟ ہم نے اپنے کردار پہ کبھی سوچا؟ اللہ پالنہار ہے,
اللہ تمہاری زندگی کا بھی پالنے والا ہے، اللہ تمہاری صبح کا بھی پالنے والا، شام میں بھی تمہیں پالنے والا، دن کا بھی پالنے والا، رات کا بھی پالنے والا، ماں کے پیٹ میں تھے جب بھی پالنے والا، دنیا میں آئے تب بھی پالنے والا، اور پھر جب بڑے ہوئے تب بھی پالنے والا، جوانی میں ہو تب بھی وہی رب ہے، بڑھاپے میں گئے تب بھی وہی رب ہے، ارے مر گئے تب بھی وہی رب ہے، قبر میں گئے تب بھی وہی پالنے والا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی رب العالمین ہے، ہر عالم کا رب ہے، ہر جہان کا رب ہے، ہر جگہ کا رب ہے، پوری کائنات کا رب العالمین تنہا ہے۔ جب ہر جگہ کا وہ رب ہے اور اسی نے پالا ہے، اچھا اس نے پالنے کے لیے انتظام کیا۔ تمہاری زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے، ضروری ہے نا؟ ابھی بیچ میں تھوڑا سی کم ہو گیا تھا، دیکھا تھا نا آپ نے، تھوڑا سی آکسیجن کم ہوا، ایمبولینس دوڑنے لگی، دواخانوں میں جگہ نہیں رہی، باٹلے ختم ہو گئے، 3 دن میں لاکھوں کا بل بن گیا۔ ابے یہ دنیا ہے، اگر 3 دن آکسیجن دیتی ہے، لاکھوں کروڑوں تجھ سے لے لیتی ہے، اور اس اللہ کا احسان مند کیوں نہیں بنتا جو پوری زندگی تجھے آکسیجن فری میں دے رہا ہے؟ کبھی اس کے آگے سر جھکایا؟ کبھی اس کے آگے سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا 3 دن خالی باٹلا ملا، 3 دن چارپائی ملی تو لاکھوں کا بل پیمنٹ کرنا پڑا، اور مولا تو ہمیں راتوں دن فری میں دے رہا ہے؟ کتنا کریم ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے کہ وہ ہمیں فری میں آکسیجن دے رہا ہے۔ تیری زندگی کو بچانے کے لیے اگر آکسیجن ضروری ہے تو میں فری میں عطا کروں گا، ہوا ضروری ہے میں فری میں عطا کروں گا، پانی ضروری ہے میں آسمان سے بھی برساؤں گا، زمین سے بھی نکالوں گا۔ جیو، زندہ رہو، یہ میری ربوبیت ہے، یہ میرا کرم ہے۔ وہ تو ایسا رب ہے، ایسا رب ہے کہ جو کیڑے مکوڑوں تک کو فراموش نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ایک جنگل کی طرف سے گزرے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ اس پتھر کو اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے پتھر اٹھایا، کہا اس کو توڑو۔ جیسے ہی توڑا تو اندر دیکھا کہ پتھر کے اندر بھی پرت ہے، پرت آتی نا ایک کے اوپر ایک، کہا اس پرت کو توڑو۔ پھر دوسری لاٹھی مارا تو پرت ٹوٹی، پرت کے اندر ایک اور پرت، کہا اس کو بھی توڑو۔ جب اس کو توڑا تو اندر دیکھا ایک کیڑا جس کے منہ میں رزق ہے، جس کے منہ میں ایک چھوٹا سا پتا ہے اور وہ اسے کھا رہا ہے۔ کہا موسیٰ دیکھ لو، اس کیڑے کو اتنے اندر بھی ہم رزق پہنچانے والے ہیں، اس کیڑے کا رزق اتنے اندر پتھر میں ہم پہنچاتے ہیں تو کیا ہم انسان کو نہیں دیں گے؟ مگر سوال یہ ہے کہ کوئی اس سے مانگے تو، کوئی اس سے سوال تو کرے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں، اس سے تو مانگو۔ دنیا کے آگے ہاتھ جوڑنے سے بہتر، دنیا کے آگے گڑ گڑانے سے بہتر، دنیا کے آگے دامنے احتیاط پھیلانے سے بہتر ہے اللہ کے آگے رو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ سے بیان کرو۔ وہ تمہاری حاجت پوری کرنے والا، وہ تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا، وہ تمہارے روزی دینے والا، وہ تمہیں رزق عطا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ اور اس نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، ثم قتلوا، اگر وہ مار بھی دیے جائیں، او ماتوا یا مر بھی جائیں، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، ہم انہیں مرنے کے بعد بھی رزق عطا کرتے رہتے ہیں۔ جی وہ ایسا رزق دینے والا ہے جو ظاہری زندگی میں بھی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی رزق عطا فرماتا ہے، مگر کس کو؟ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آ جائیں، بے نمازی ہیں نمازی بن جائیں، سجدے سے دور ہیں سجدے والے بن جائیں۔
اللہ کے नाफरमान है फरमा बरदार बन जाए। जब ये सिफत पैदा होगी तो अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहान में रिस्क अता फरमाता है और बेपनाह रिस्क अता फरमाता है और बेहतरीन रिस्क देने वाला वो है। बस अल्लाह की तरफ बंदा राग़िब हो और उसकी तरफ जब राग़िब होता है तो अल्लाह की नवाज़िशात, अल्लाह के इनामात, अल्लाह के इकरामात, सारी कायनात का खालिक व मालिक यकता है यार, एक ही तो खालिक व मालिक है और वो जो चाहे अता कर दे। चाहे तो बंदे को जर्रे से सूरज बना दे और चाहे तो सूरज को जर्रा बना दे। खालिक के कायनात है, कादिर मुतलक है, उसी की बारगाह में रुजू करें, हिम्मत न हारें। रिस्क देने वाला वो है, रोज़ी अता करने वाला वो है, पालने वाला वो है। और जब उसने जिम्मेदारी ली है तो फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस उससे लौ लगाने की ज़रूरत है, उसकी तरफ मुड़ जाने की ज़रूरत है, उसकी बारगाह में तौबा करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है। फिर देखो कैसे इनाम व इकराम फरमाता है परवरदिगार आलम। हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे।